پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ وہ اللہ رب العزت کا کلام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو میرا خیال جاتا ہے کہ ایک اس نسبت کی وجہ وہ آیت مبارکہ کا نازل ہونا بھی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکریم اور کرم نوازی سے نوازا گیا۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح اسی ماہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم پہلے حدیث مبارکہ بیان کر چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنین کے اعمال، مسلمین کے اعمال اس مہینے میں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتے صبح و شام 2 شفٹس میں زمین پر اترتے ہیں، اہل دنیا پر۔ ہر روز ایک شفٹ فرشتوں کی فجر کے وقت اترتی ہے، اور وہ نماز عصر تک لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر وہ چلے جاتے ہیں اور دوسری شفٹ نماز عصر کے وقت آتی ہے، اور پھر وہ فجر تک مسلمانان دنیا کے ساتھ رہتی ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت کے حضور ایک شفٹ اپنا وقت مکمل کر کے لوٹتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ سب جانتا ہے، وہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ اور پھر جب دوسری شفٹ بھی اللہ کے حضور نماز عصر کے وقت پہنچتی ہے تو اس سے بھی اللہ پاک یہی پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ ہر روز یہ سوال ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے، اپنے دلوں کے کانوں سے سنیں کہ وہ مولا ان فرشتوں سے ہر روز سوال کرتا ہے کہ زمین پر میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے۔ پھر جب اللہ کے وہ فرشتے لوگوں کے اس حال پر چھوڑ کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ وہ نماز ادا کر رہے ہوں، وہ صبح کے وقت تلاوت قرآن کر رہے ہوں، ذکر اذکار میں مصروف ہوں، اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، تو وہ فرشتے اللہ کے حضور کہتے ہیں میرے مولا ہم جب انہیں چھوڑ کے آئے تو تیرے حضور سجدہ ریز تھے، ہم جب انہیں چھوڑ کے آئے تیرے حضور قیام میں تھے، جب ہم انہیں چھوڑ کے آئے تو ان کی زبان سے تیرا ذکر جاری تھا، تیری یاد میں تھے میرے مولا تیرے بندے۔ وہ خبر دیتے ہیں، اللہ پاک وہ نوٹ فرما لیتا ہے کہ یہ میرے بندے، میرے فرشتے جب چھوڑ کے آئے تو میرے ذکر میں تھے۔ جب دوسری شفٹ پھر اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اللہ پھر پوچھتا ہے اب میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ اور پھر جب وہ نیک بندوں سے جاتے ہیں تو کہتا ہے میرے مولا، یہ دوسری شفٹ والے بھی کہتے ہیں کہ میرے مولا تیرے بندوں کو تیرے حضور سجدہ ریز ہی پایا، تیری یاد میں ہی دیکھا، اسی حال میں چھوڑ کر آئے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہمارا عمل اس کے برعکس ہو اور وہ فرشتے ہر روز دن میں 2 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، وہ مالک حقیقی کو جا کر ہمارے اعمال پر کیا خبر دیتے ہوں گے کہ کس حال میں تیرے بندوں کو چھوڑ کر آئے، اور اللہ رب العزت اپنی پیدا کردہ اس مخلوق کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، جس طرح ہر روز نماز فجر اور نماز عصر کے وقت فرشتے اللہ کے حضور بندوں کے اعمال کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، اسی طرح پھر ہر ہفتے پیر کے دن اور جمعرات کے دن اس پورے ہفتے کی رپورٹ فرشتے اللہ رب العزت کے حضور بندوں کی پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح پورے سال کی رپورٹ ماہ شعبان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ اہمیت ہے اس مہینے کی کہ ہر روز نماز فجر اور عصر پر، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے دن، اور ہر سال ماہ شعبان میں اللہ رب العزت کے حضور بندوں کی اعمال کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ پورے سال کا جب نامہ اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جا رہا ہو تو میں اس وقت بھی روزے کے ساتھ ہوں۔
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اپنی امت کو کہ یوں اپنی زندگی میں تیاری کیا کرو، یوں اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کی طرف رغبت رکھا کرو، یوں اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف اپنا رجوع رکھا کرو، اپنا دھیان رکھا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس مہینے میں پھر مومنین مسلمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور محبت کے حصول کی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے۔ حضور نے اس ماہ مبارک کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرمایا ہے، تو اس لیے ہر ایک شخص کو ماہ شعبان کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن یوں اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے، اور اس ہر ایک لمحے کے لیے یوں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ میں، جس ماہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری نصیب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہو جائے۔ اور اس کا سب سے اہم ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور پھر اسی ماہ میں یہ نعمت عطا ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کی، تو پھر کثرت درود و سلام اس ماہ شعبان میں کرنا چاہیے۔ یوں تو ہر روز کرنا چاہیے، اس سے زیادہ قیمتی اور مبارک عمل کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ماہ شعبان میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر روز کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے، کیونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے۔